سلطان ہزار مرد اور چنگیز خان کے درمیان آخری بڑی جنگ خوشاب کے قریب وادی سون میں دریائے سندھ کے کنارے ہوئی، جب سازشوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈال سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں، 3,000 گھڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ 3,000 گھڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 گھڑ سواروں سے تھا۔ گلوبل کرونالوجی آف کانفلکٹ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جلال الدین یوں لڑا کہ چنگیز خان حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز خان کے لشکر کو ادھیڑا اور اس کے مرکز تک جا پہنچا۔ پھر 17,000 کی مزید کمک چنگیز خان کو آن پہنچی۔ زخموں سے نڈال سلطان گھیرے میں آ گیا تو چنگیز خان نے حکم دیا اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سلطان کے سامنے چنگیز خان تھا اور پیچھے دریائے سندھ۔ اس نے گرفتاری دینے کی بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ یہ نسیم حجازی کی نہیں، میجر ڈیوٹی کی روایت ہے کہ چنگیز خان کو اس کے تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ وہ حیران کھڑا زخمی سلطان کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی یوں بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے، کیسا بہادر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب سلطان کی ماں وہیں پاس کہیں دریا میں ڈوب کر مر رہی تھی۔ یہ واقعہ ازبیک، فارسی اور ترک لوک داستانوں کا حصہ ہے اور اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ یہ جگہ گھوڑا تڑپ کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے دریا میں گھوڑا ڈال سکتا ہے۔ وادی سون کے پہاڑ بھی فخر کرتے ہوں گے کہ انہوں نے اس شخص کو پناہ دی تھی جو تاتاری یلغار کے سامنے عالم اسلام کی آخری چٹان تھا۔ یہ وہ پہاڑ جہاں سے شیر خوارزم سلطان جلال الدین ہزار مرد نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں سلطان جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر۔